السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج یہاں ممبرا میں جماعت کی مسجد حسن میں عزیزوں، نوجوانوں اور طلب علم کی تڑپ اور لگن رکھنے والے ساتھیوں کی کوشش سے ذمہ داران مسجد اور جمعیت اور جماعت کی موافقت کے ساتھ منہج سلف صالحین کی وضاحت کے لیے، اسی طرح سے سلف صالحین کا جو راستہ اور منہج ہے صحیح، حقیقی، اصلی، اس سے نکلنے والے بعد میں جو نت نئے فرقے، ٹولیاں، جماعتیں، بہت سارے راستے جو پیدا ہوئے ہیں، اس میں جو کچھ بھی خلل ہے، اس میں جو کچھ بھی کمیاں ہیں، اس کی وضاحت کے لیے شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حافظہ اللہ کی کتاب، جسے ان کے ایک شاگرد نے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس کی شرح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ۔ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی بہت زیادہ گہرے علم اور اسی طرح سے فتنوں کی باریکیاں، بدعات پر، جدید طریقوں پر نظر رکھنے والی عالم اسلام کی معروف شخصیت ہے۔ ان کے منہجی دروس، عقدی دروس، اسی طرح سے فقہ و فتاوی مسائل پر گہری بصیرت کے ساتھ دروس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبار علماء بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ اسی طرح سے آپ لجنہ دائمہ سعودی عرب کی جو بہت بڑی کمیٹی ہے کبار علماء کی، جہاں سے فتاوی صادر ہوتے ہیں، اس کے بھی آپ ممبر ہیں۔ انہوں نے جو مختلف محاضرات، مختلف دروس اور لیکچر دیے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، آج سے تقریباً 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے سے لے کر کے یا اس سے بھی پہلے کے جو بہت سارے محاضرات، بہت سارے لیکچرز ان کے ہوتے تھے، دروس ہوتے تھے، ان دروس کے بعد طلبہ کی طرف سے بہت سارے سوالات کیے جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں جو ان کے سامنے طلبہ ہوا کرتے تھے، وہ طلبہ سعودی عرب کے مختلف شہروں کے تو رہتے ہی تھے، سعودی عرب کے علاوہ بھی خلیج کے بہت سارے ممالک کے طلبہ، اسی طرح سے بعض غیر کہہ لیجیے کہ عربی ممالک، یورپ کے بہت سارے ممالک کے طلبہ بھی ان کے سامنے رہا کرتے تھے، اور وہ لوگ آپ سے آپ کا درس سنتے تھے، آپ کا محاضرہ سنتے تھے۔ اور چونکہ دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں پچھلے بہت دنوں سے، اور اس وقت تو تیزی کے ساتھ وہ حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں، اس کے اندر مزید شر اور فساد آتا جا رہا ہے، تو طلبہ کی طرف سے بہت سارے سوالات ہوتے تھے
جو منہج سے ہی متعلق ہوتے تھے. سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف جو بہت سارے فرقے، بہت ساری ٹولیاں، بہت سارے احزاب، نظریات، افکار، اشخاص، کتابیں، کیسٹیں اور سوشل میڈیا جب سے بہت زیادہ عام ہوا ہے، اس وقت اتنا عام نہیں تھا، تو اس پر جو بھی چیزیں انحرافات کی پھیلائی جاتی تھی، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں وہ سوالات کرتے تھے. اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، جو بہت زیادہ علمی ہوتے تھے، دلائل سے مزین ہوتے تھے، راستہ ہوتے تھے، اور بہت زیادہ حکمت پر، بصیرت پر مبنی ہوتے تھے، تربیتی بھی ہوتے تھے، اور کسی بھی کمی، خلل، مداہنت کے بغیر، لاگ لپیٹ کے بغیر بہت ہی زیادہ ستھرے جوابات ہوا کرتے تھے. اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے سوالات کے جوابات کا، اور اس کا تعلق مختلف شریعت کے مختلف پہلوؤں سے ہے، عقیدے، عبادات سے لے کر کے، منہج سے لے کر کے، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، ہر پہلو سے متعلق انہوں نے سوالات کے جوابات دیے. تو جو سوالات منہج سے متعلق تھے، یعنی سلف صالحین کے راستے اور سلف صالحین کے راستے سے ہٹے ہوئے جو راستے ہیں، نئے طریقے جو رائج ہو گئے ہیں، چل پڑے ہیں، ان سے متعلق بہت سارے جو سوالات تھے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی الحمیری الطائفی، طائف کے ایک چوٹی کے امام اور عالم سمجھ لیجئے، جو ان کی حیثیت تھی، گرچہ بہت زیادہ معروف وہ نہیں ہوئے، لیکن جو اہل علم ہیں وہ ان کی کتابوں کو جانتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی ساری کتابیں خالص منہج سلف پر موجود ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ کھری کھری کتابیں ہیں. کسی بھی طرح کا دباؤ، کسی بھی طرح کی رعایت کا ان کے یہاں بالکل بھی گزر نہیں تھا. وہ صاف ستھرے لب و لہجے میں قلم بھی چلاتے تھے، زبان کا بھی استعمال کرتے تھے. ان کی ساری کتابیں خالص منہج پر موجود ہیں. زیادہ معروف نہیں ہوئے کیونکہ اس میدان کے وہ اس طرح سے نہیں تھے کہ میڈیا سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوں، ان کی بہت بڑی تعداد ہو شاگردوں کی، ایسی بات نہیں تھی، لیکن کتابوں کا کام انہوں نے بڑے پیمانے پر کیا ہے. تو شیخ صالح فوزان کے سوالات کے جوابات، سوالات جو کیے گئے وہ اور ان کے جوابات انہوں نے اکٹھا کیے، جو بھی وسائل تھے، کیسٹوں کے ذریعے سے، ان کی کتابوں کے ذریعے سے، یا جو بھی وسائل تھے ویب سائٹ وغیرہ کے، وہاں سے لے کر کے انہوں نے مناہج سے متعلق جدید مناہج، اور ہم جانتے ہیں مناہج کا معنی پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو نئے طریقے سلف صالحین کے راستے سے ہٹ کر پیدا ہو گئے، اس سے متعلق سوالات اور جوابات انہوں نے اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان جوابات پر مزید فائدہ پہنچانے کے لیے امت کو اور مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اس پر نوٹ بھی لگائے، تعلیق بھی لگائے. تو ایک تو شیخ صالح فوزان سے جو سوالات کیے گئے وہ منہج کے سوالات، راہ سلف سے متعلق سوالات ہیں، اور پھر شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے حد درجہ علمی اور گہرے جوابات اس کے اوپر، اور شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی وفات ہو گئی. شیخ جمال بن فرحان کی تعلیق جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی. تو ان تمام چیزوں نے اس کتاب کو بہت زیادہ قیمتی بنا دیا، اور بہت کم عرصے میں اس کے بہت سارے ایڈیشن عرب دنیا کے اندر پھیلے، اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. بہت سارے اہل علم، میرے بھائیو ہم تو طلبہ ہیں، بہت سارے اہل علم جو ہیں، جو معروف ہیں پہلے سے، ان کے سامنے بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسی باریکیاں، منہج کی گہری معلومات ان کے سامنے آئی جسے وہ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اس کا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد، شیخ صالح فوزان کے سوالات کے جوابات اور اس کے اوپر شیخ جمال کی تعلیقات کو پڑھنے کے بعد، ہمیں بہت سارے فرقوں اور ٹولیوں کے بارے میں ایسی معلومات نہیں تھی جو معلومات یہاں سے ہمیں مل گئی. ہم فلاں فرقے کے بارے میں یا فلاں نظریے کے بارے میں ہم اتنا زیادہ گہرائی سے نہیں جانتے تھے، یا ہم اسے بہت حد تک مثبت سمجھتے تھے، چند ہی جزوی مسائل یا چند مسائل میں ہم سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر ملاحظہ ہے، ریمارک ہے. لیکن ان سوالات کے جوابات کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ان کے اندر جو فساد ہے اور سلف صالحین کی راہ سے جو انحراف ہے وہ بہت دور تک پہنچا ہوا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کو، علم کو، ساتھیوں کو، عزیزوں کو، جماعت کے ذمہ داروں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.
کہ اس درس کے سلسلے میں انہوں نے پیش رفت کی، آگے بڑھے، کوشش کی، اور سلسلے میں باتیں تو بہت دنوں سے چل رہی تھی کہ اس طرح کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو اس کو پڑھنے کا ایک مرحلہ گزر چکا ہے اورنگ آباد جمعیت کی طرف سے پچھلے سال، 1.5 سال 2 سال کے بیچ میں، یا لاک ڈاؤن کے پہلے سے لے کر کے اب تک، ابھی جلدی تک اس سلسلے کو پڑھا گیا ہے وہاں پر ماہانہ درس میں۔ یہ اس کا دوسرا راؤنڈ ہے، دوسرا مرحلہ ہے، جو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے اپنی اس مسجد میں عمرہ میں اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو طلب علم کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی سلف صالحین کے منہج کو خصوصیت کے ساتھ گہرائی سے، اور کبار علماء میں سے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی تحریروں کی روشنی میں، اور اسی طرح سے خالص دلائل کی روشنی میں، حوالوں کی روشنی میں، جو غیر سلفی مناہج جن کا تذکرہ اس کتاب کے اندر آئے گا، وہ باتیں بھی بہت ہی زیادہ مستند ہیں، معتبر ہیں، یا تو ان فرقوں کے لوگوں سے، ان کی کتابوں سے لی گئی باتیں ہیں، یا ان کی کیسٹوں سے، یا ان کی ویب سائٹوں سے لی گئی باتیں ہیں، بالکل معتبر اور مستند چیزیں ہیں۔ آدمی جب چاہے آسانی کے ساتھ ان انحرافات کو ان کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے، یا ویب سائٹوں کے ذریعے سے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، تاکہ حقیقت سے آدمی آگاہ ہو جائے، شک شبہ نہ رہے، کوئی الزام کی چیز نہیں ہے، کوئی اتہام کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حمد کے بعد، اور تمام لوگ جہاں تک شکریہ جس چیز تک پہنچنا چاہیے ان تمام لوگوں کے شکریہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طلب علم کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اس کا ایک مرحلہ ہے، اور یہ بھی اس کی ایک راہ ہے، جو بہرحال اس سلسلے میں آگے ہم بڑھے ہیں۔ تو طلب علم کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ طلب علم کے لیے جو لوگ بھی آگے آئیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کی جائے، انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مرحبا کہا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیأتیکم اقوام یطلبون العلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن مسعود سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابن ام عبد سے اپنے مسائل پوچھا کرو، علم حاصل کیا کرو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دبلے پتلے لیکن علم کا خزانہ رکھنے والی شخصیت۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ خیر، یہاں پر ہم سب طلبہ ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہم اس مجلس میں ہم سب علم حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو قولوا لهم مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے تم کہا کرو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تمہارے لیے مرحبا ہے، یعنی تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویلکم ہے، خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ایسے ہی دوسری اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں اس معنی کی، جس میں طلب علم کے لیے آنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرحبا پیش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مرحبا کے مستحق ہیں، خوش آمدید کے مستحق ہیں کہ ہم سلف صالحین کی راہ کا علم حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کے دلائل سے اور ان کی زندگیوں سے حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صفوان، حضرت ثمامہ بن یا کوئی اور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ایک سرخ چادر یمنی اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، یا اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ علم حاصل کروں، جئتک لأطلب العلم، میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مبارکبادی پیش کی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، خوش آمدید ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں فضیلت کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں، وہ ساری فضیلت والی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو بہرحال آپ لوگوں کے لیے مرحبا ہے، خیر مقدم ہے،
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے, ہم سب علم حاصل کریں, اور فتنوں کے دور میں حالات کی نزاکت کے ماحول میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنے منہج سے, سلف صالحین کے راستے سے تمسک اور زیادہ مضبوط کر لینا چاہیے. جتنا ہی زیادہ فتنے بڑھیں اتنا ہی زیادہ سنت کی راہ سے تمسک مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ بات وہیں ثابت ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں. اس وقت آپ نے فرمایا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا جو میرے بعد زندہ رہے گا, اور ان حالات میں تمہیں کرنا کیا ہوگا, جو بھی رہیں گے انہیں کرنا یہ ہوگا کہ وہ میری سنت کو, خلفائے راشدین کی راہ کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. میری راہ, میرے خلفائے راشدین کی راہ یعنی صحابہ کرام کی راہ, خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین جو سب سے پہلے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی باغ ڈور سنبھالا انہوں نے, ان کی راہ کو, ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس چیز کو موقت کیا. ایک تو علیکم, طلبہ جانتے ہیں کہ علیکم جو ہے یہ لزوم کا حکم ہے, یعنی الزمو کے معنی میں. علیکم تم پر لازم ہے, یلزم علیکم یا الزمو انتم, تم لازم پکڑو یا تم پر لازم ہے کہ تم سنت پر قائم رہو, میری سنت پر, خلفائے راشدین کی سنت پر. اتنا کہہ دینا کافی تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد زندہ رہنے والے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے, بہت سارے فرقے, بہت سارے احزاب, بہت سارے افکار, نظریات, ٹولیاں, گروہ, جماعتیں, شخصیتیں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بھی کئی طرح سے موقت فرمایا. تمسکوا بہا, ایک تو علیکم اور پھر اس کے بعد تمسکوا بہا, اس سنت کو میری اور میرے خلفائے راشدین کی, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام. مزید تاکید, ایسے بھی علیکم کافی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے, لازم رکھنے کے لیے. جو تعبیر معروف ہے وہ کیا ہے, علیکم. لیکن آپ نے فرمایا تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. اس پر بھی اکتفا نہیں کیا, آپ نے کیا فرمایا, وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, اس سنت کو اپنے داڑھ کے دانتوں سے, جو آخری سرا ہوتا ہے, جب انسان اس سے پکڑتا ہے تو سب سے مضبوط گرفت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا داڑھ کے دانتوں سے اس کو جکڑ لینا. اتنی تاکید آپ سوچتے ہیں کہ کیوں ہے, پھر کیوں علیکم تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ کی تاکید کیوں؟ اس لیے کہ سنت سے بہکانے کے لیے, اللہ کے نبی کی راہ سے, آپ کے صحابہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے, ورغلانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے اور اتنا زیادہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے کہ انسان کو اگر اللہ کے نبی اتنا مضبوطی سے پکڑنے کے لیے نہ کہا ہوتا تو معمولی سنت سے لگاؤ والے کو تو یہ سیلاب بہا لے جائے, یہ طوفان نہ جانے کہاں اڑا لے جائے. تو فتنوں کی کثرت, ایک تو کثرت بہت زیادہ ہوں اور کئی طرح کے ہوں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ بدلایا, اور یہی حل بدلایا, یہی حل ہے, اس کے سوا کوئی حل بھی نہیں. اس لیے آپ نے اسی پر تاکید کی, اسے لازم پکڑو, مضبوطی سے اس پر قائم رہو, اور داڑھ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, جکڑ لو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ قرب قیامت جتنا ہم قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے, یا زمانے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور ہم سے دور ہوتا جائے گا, اتنا ہی زیادہ فتنوں کا مقابلہ بڑھ جائے گا. اور فتنوں کا مقابلہ بڑھ جائے گا تو اس کے لیے ہتھیار یہی ہے کہ ہمارا تمسک سنت سے بڑھ جائے, لگاؤ بڑھ جائے, اس کا علم حاصل کرنا بڑھ جائے, اس کا اعادہ کرنا بڑھ جائے, اس کی باریکیوں میں اترنا بڑھ جائے, اور ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے وابستہ ہو جائیں. اچھا, یہ بھی ضروری ہے
کہ ایک بار کسی چیز سے گزر کر کے ہم رخصت لینے کی کوشش نہ کریں. یہ صبح شام کا مشغلہ ہونا چاہیے. مشغلہ ہو اللہ کی کتاب سے لگاؤ کا مشغلہ, ہمیشہ اللہ کی کتاب سے لگاؤ ہونا چاہیے. ایسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سلف کا, صحابہ کرام, خلفائے راشدین, صحابہ کرام کا, تابعین, تبع تابعین کا طریقہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے والتابعون لهم بإحسان, صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے علماء ہر دور میں, ہر زمانے میں جو ہیں, ان کو لازم پکڑنا. یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے, کیونکہ ہم نرغے میں ہیں. شیطان, انسانی شیطان بھی جنی شیطان کے ساتھ ساتھ انسانی شیطان, انسی شیطان ہمارے گھات میں لگا ہوا ہے, ہماری طاق میں لگا ہوا ہے. اندرونی فتنے باہری فتنوں سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے میرے بھائیوں. اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو داعی کہا ہے جو جہنم کی طرف بلانے والے. تو داعی کہلانے والے بھی دنیا میں ہوں گے تو داعی الی الجنہ نہیں ہوں گے بلکہ داعی الی النار ہوں گے. دعات الی الجنہ نہیں ہوں گے بلکہ دعات الی النار ہوں گے. ان کو بھی داعی کہا. تو کیا ہر داعی کے پیچھے چلیں گے, ہر داعی کی دعوت پر لبیک کہہ دیں گے, ہر داعی کی بات سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے, ہر داعی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں گے, ہر داعی کی تقریر سننا, اس کے درس سننا, اس کی ویب سائٹ سے جڑ جانا, اس کے سنگٹھن سے جڑ جانا کیا شروع کر دیں گے اس لیے کہ وہ داعی ہے؟ نہیں, داعی ہے وہ, اور دعوے دار بھی ہے کہ وہ سنت کا داعی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم, وہ جنت کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہیں, جنت کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہیں اور جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو یہ فتنوں کی سنگینی, فتنوں کے حالات کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں ہم سب, اس گھر میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ, آپ کی سنت, آپ کا منہج, آپ کا مسلک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس راستے پر چھوڑا ہے اور انہی کے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی بشارت دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے کو سمجھنے کی, اور اس راستے کے علاوہ جو بعد میں نئے نئے بہت سارے راستے پیدا ہو گئے ہیں, وجود میں آ گئے اور آج بھی وجود میں آ رہے ہیں, صبح شام سلسلہ چل رہا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, جاننے کی توفیق عطا فرمائے, علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہرحال کسی بھی ماحول میں اپنے کو بچانے کے لیے اس چیز کی حقیقت کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. تو علم سب سے بڑا راستہ ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت, علم حاصل کرنے والوں کا مقام, ان کی حوصلہ افزائی, انہیں خوش آمدید کہنا اور ان کے لیے دنیا میں آخرت میں بشارتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان فضیلتوں کا, ان بشارتوں کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جدید مناہج, نئے نئے طریقے, اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سلف کا طریقہ یہ پرانا طریقہ ہے. یہ الزام غلط ہے کہ 150 سال کی پیداوار ہو, 200 سال کی پیداوار ہو, یا انگریزوں نے تمہارا وجود تمہیں وجود میں تمہیں وجود بخشا ہے. اس طرح کے تانے جو یہاں چلتے ہیں ہمارے بر صغیر, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی, یہ بھی سراسر جھوٹ ہے میرے بھائیوں, کیونکہ ہم سب سے پرانے ہیں, ہم سب سے پرانے ہیں, اتنے پرانے ہیں جتنا پرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. جب سے اللہ کا دین اترنا شروع ہوا تب سے ہم ہیں, جب سے اللہ کی کتاب اتری ہے, جب سے اقرأ بسم ربک الذی خلق وہی اتری ہے, تب سے ہماری تاریخ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آیا تب ہم آ گئے, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آئی تبھی ہم آ گئے. ہم پرانے ہیں, بہت پرانے. بقیہ جتنے فرقے, جتنی جماعتیں, جتنی ٹولیاں, جتنے دھڑے, جتنے بھی نت نئے نظریات آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں, یہ سب نئے ہیں. اسی لیے بعد میں آنے والے تمام راستوں کو جدید راستہ کہا گیا, نیا راستہ. تو جدید مناہج کی حقیقت جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ شیخ صالح فوزان کی کتاب کا جو نام ہے الاجوبۃ المفیدہ
اعلی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، یعنی کیا مطلب؟ تو جدید طریقے چل رہے ہیں، جدید مناہج، اس سے متعلق جو سوالات شیخ صالح فوزان سے کیے گئے ہیں، ان سوالات کے بہت ہی زیادہ مفید اور نفع بخش جوابات، جدید مناہج کی حقیقت، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو پڑھنے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو منہج سلف صالحین کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب میں کل تقریباً 116 سوالات ہیں، اور سوالات جو ہیں سوالات کے جوابات مختلف ہیں، کچھ تفصیل کی بڑی تفصیل ہے بعض جوابات میں، بعض جوابات مختصر ہیں، بعض سوالات ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو مکرر ہیں، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ سوالات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ سوال اور اس کا جواب ہی مختصر ہے، بسا اوقات سوال ملتا جلتا ہے لیکن جواب تفصیلی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس تکرار کو تکرار نہ سمجھیں، کیونکہ نیچے جو حاشیہ اور تعلیق نوٹ جو لگائے گئے ہیں شیخ جمال بن فرحان الفرحان حارثی کی طرف سے، وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو گرچہ سوال اور جواب مختصر ہے، ریپیٹ ہوا ہے، لیکن نیچے جو تعلیق ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سوالات ہیں، ان سوالات اور اس کے جوابات کو ہم پڑھیں گے۔ اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اس کتاب میں امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کا اس کے اوپر مقدمہ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اصل منہج سلف کا علم حاصل نہ کریں گے، اس میں گہرائی ہمارے یہاں نہیں ہوگی، تب تک ہم باطل راستوں کو، جدید راستوں کو، نئے راستوں کو ہم نہیں جان پائیں گے۔ تو نئے راستوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے راستے کو پہچانیں کہ ہمارا راستہ یہ ہے۔ جب ہم اپنے راستے کو اچھی طرح سے جان لیں گے تو اس راستے کے سوا جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے نئے راستے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تبھی جا کر اس کی معلومات ہو سکتی ہے، اور اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کریں تاکہ امت سلف کے راستے کو جانے، سلف کے راستے کے علاوہ جو نئے راستے ہیں ان پر بھی نظر رکھے، ان کے اندر جو فساد ہے اس کو سمجھے، ان کے ہتھ کنڈوں کو، پروپیگنڈوں کو ورقلانے کے لیے، گمراہ کے لیے ان کے پاس جو بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے جتن ان کے پاس ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی سمجھیں۔ تو الحمدللہ اہل علم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے، پوری امت کی رہنمائی فرمائی ہے اپنے علم کے ذریعے سے، اور یہ پیغام پوری دنیا کے اندر انہوں نے عام کیا ہے۔ اور یہی امت کے علماء جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری الحمدللہ اہل علم ادا کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تمام تر حالات کی نزاکت کے باوجود، فساد کے باوجود، اور بہت کچھ تبدیلیوں کے باوجود بھی یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک طبقہ، ایک طائفہ الحمدللہ سنت کی راہ پر چلتا رہے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، ساری مخالفتوں، ساری دشمنیوں، ساری نفرتوں کے باوجود بھی، ہر طرح کے بائیکاٹ کے باوجود بھی، ہر طرح سے بے سہارا چھوڑ دینے کے باوجود بھی وہ حق پر الحمدللہ قائم رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو بہرحال یہ ہے، اور اسی بات کا تذکرہ امیر محترم نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ امیر محترم نے ایک بات اور لکھی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں بہت ساری باریکیاں موجود ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد عوام اور طلبہ، ہم طلبہ کے علاوہ بہت سارے علماء جو ہے جب اس باریکی کو پڑھیں گے تو اپنے علماء سلف جو کبار ہیں ان کی نظر سنت پر کتنی گہری ہے، ان کی نظر سلف کی راہ پر کتنی گہری ہے، اور اس کے علاوہ جو نئے راستے صبح شام پیدا ہو سکتے ہیں، آغاز میں نہیں معلوم پڑتا ہے کتنے ایسے واقعات، خیر تذکرہ آئے گا بیچ بیچ میں جہاں جہاں اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کہ فلاں بات آئی، فلاں نظریہ پیدا ہوا، فلاں شخصیت اٹھ کر کے آئی، فلاں کتاب آئی، فلاں میڈیا کا اسٹینڈ آیا، لیکن پہلے مرحلے میں نہیں سمجھ میں آیا عام امت کے لوگوں کو کہ یہ کیا ہے، اس میں خیر ہے یا اس میں شر ہے، اس کا رخ کیا ہوگا۔ لیکن جو کبار علماء ہیں، جو گہری بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ فتنوں کو دور سے بھانپ لیتے ہیں، آغاز ہوتے ہی، بلکہ آغاز ہونے سے پہلے
اس معنی میں کہ عوام کے سامنے اس کی تصویر آ جائے اس سے پہلے ہی جو کبار علماء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین کی کہ منہج کی بصیرت عطا فرمائی ہے، وہ اس کی نزاکت کو بھانپ لیتے ہیں، اس کی شر کا اندازہ لگا لیتے ہیں. یہی اہل علم کی پہچان ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ان الفتنۃ اذا اقبلت یعرفها كل عالم، جب فتنہ آتا ہے تو ہر صاحب علم بصیرت والا عالم دین اس کی نزاکت کو جان لیتا ہے. لیکن جو لوگ علم والے نہیں ہیں، فتنہ آتا ہے بلکہ ان کو اپنی زد میں لے لیتا ہے اور ان کو ہلاک کر کے چلا جاتا ہے، تب جا کر کے ان کو پتا چلتا ہے کہ فتنہ آیا اور ہم سب کو گمراہ کر کے یا فتنے میں ڈال کر کے چلا گیا. تو یہ فرق ہے کبار علماء کا، بصیرت مند علماء کا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کا. تو بہرحال ان جوابات کو پڑھنے کے بعد بہت سارے اہل علم کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے، اہل علم نے کتنی زیادہ بصیرت سے دین کا کام کیا ہے. ہمارا یقین، ہمارا اعتماد ان علماء پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اور بہرحال بات آئے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت کا. وہ فتنہ یہ ہے کہ امت کے عوام کو اہل علم سے دور کیا جائے، اہل علم سے نفرت دلائی جائے، اور نفرت دلانے کے لیے، دور کرنے کے لیے الگ الگ ہتھ کنڈے اپنائے جائیں، الگ الگ طریقہ اختیار کیا جائے. اور یہی نہیں عوام کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ باریک نظام ہے اللہ کے دین کا. وہ یہ ہے کہ طلبہ اپنے سے بڑے علماء، وہ علماء اپنے سے بڑے علماء، اور وہ اپنے سے بڑے، ہر طبقہ اپنے سے بڑے علم والے سے وابستہ رہے. اتنی زیادہ گہرائی اللہ کے دین کے اندر ہے. بلکہ اور زیادہ باریکی میں اگر ہم جانا چاہیں تو تخصصات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا تھا، اپنے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ تخصصات کے ساتھ علم حاصل کرو. یعنی اللہ کے نبی کے صحابہ میں جو جس علم کا زیادہ مہارت رکھنے والا ہو، جس علم کی زیادہ مہارت رکھنے والا ہو، اس علم کے لیے اس سے سمپرک کرو، اس سے رابطہ کرو، اس سے علم حاصل کرو. فرائض کا علم فرائض کے ماہرین سے، تفسیر کا علم تفسیر کے ماہرین سے، حلال و حرام کا علم حلال و حرام کے ماہرین سے، نسب کا علم نسب کے ماہرین سے، جو جس میں ایکسپرٹ ہو، ماہرین ہو، ان سے اس کا علم حاصل کیا جائے. جبکہ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام پوری انسانیت کے، پوری امت کے معلم اور مربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام تھے. سب آپ کے درس کے طلبہ تھے، لیکن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ تخصص کے اعتبار سے علم حاصل کیا کرو. فرائض کا علم زید بن ثابت سے حاصل کرو، کیونکہ وہ افرز ہیں، سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والے ہیں. تفسیر کا علم ابن عباس سے حاصل کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو تعویل کا، تفسیر کا گہرا علم عطا فرمایا ہے، ترجمان القرآن ہے وہ. حلال و حرام کا علم معاذ بن جبل سے حاصل کرو، کیونکہ وہ عالمہم بالحلال والحرام، سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. علم حاصل کرنے میں اتنی زیادہ باریکی ہونی چاہیے. اور آج امت کے اندر یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے کہ یہ باریکیاں، یہ تخصصات، یہ گہرائیاں تو بہت دور کی بات ہے. سراس پورے طور پر یکمشت علم والوں سے ہی عوام کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ عوام کو اپنے ہی جیسے عوام تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ زرق برق لباس یا نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا میں شہرت حاصل کرنے والوں کے ساتھ امت کے عوام کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. علماء کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے اصل سرمایہ کو کنڈم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہیں سے بھی علم حاصل کر رہا ہے، سوشل میڈیا سے علم حاصل کر رہا ہو، کسی ٹرانسلیٹڈ کتاب سے، ترجمہ کی ہوئی کتاب سے علم حاصل کرتا ہو، اپنی زبان میں پڑھتا ہو، یا کسی بھی سورس سے علم حاصل کرتا ہو، تو وہ علم کہیں نہ کہیں ہمارے علماء ہی کا جمع کیا ہوا ہے، ہمارے علماء ہی کی قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف ہی کا خون پسینہ ہے جو آگے بڑھتا آیا ہے. اور آج ہم اس کو کسی اور سورس سے حاصل کرتے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو دنیا کے اندر بڑا سے بڑا عالم مفتی ثابت کرتے ہیں اور عوام کو براہ راست علم والوں سے جڑنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ایسا ہے جو ایک فتنہ نہیں ہے،
بلکہ اس فتنے کے نتیجے میں بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، کیونکہ اگر امت اپنے علماء سے کٹ جائے گی، علماء کا، عوام کا تعلق اپنے علماء سے کٹ جائے گا، تو آپ بتائیے کہ دنیا کے سارے فتنے، ساری گمراہیاں جگہ بنا لیں گی، اس ایک فتنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے اسے گھیر لیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اور طالب علم، مسلمان کو خاص طور پر طالب علم کو چاہیے کہ اس فتنے کی سنگینی کو، اس کی خطرناکی کو سمجھے۔ جہاں کہیں آپ کا تعلق، آپ کا لگاؤ غیر علماء سے کیا جا رہا ہو، یا علماء کی کمیوں، ان کی خامیوں، ان کی کوتاہیوں سے کو عام کر کے، پتلا کر کے کہ دیکھو ان کے ہاں یہ کمی ہے، ان کے ہاں یہ کمی ہے، ان کے ہاں یہ کمی ہے، یا انہوں نے اس مسئلے میں غلطی کی، ان کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، یہ اسٹینڈ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے مثال کے طور پر اگر عوام کو دور کیا جا رہا ہے، تو آپ ساری چیزوں کو ایک کنارے کر دیں، آپ اسی پر غور کریں کہ وہ ہے تو صاحب علم، وہ ہے تو سلف صالحین کے راستے پر چلنے والا۔ آخر انسان سے غلطی ہوتی ہے، معصوم بھلا دنیا میں کون ہے؟ والمعصوم من عصمہ اللہ، معصوم تو صرف وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا امت میں کس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے امت کے سلف نے کہا ہے کہ معصوم وہی ہے جسے اللہ معصوم بنا دے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ رہی بات غلطیوں کی، تو جس کی غلطیاں کم ہیں، اچھائیاں یا درستگی زیادہ ہے، وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے۔ جس کی غلطیاں زیادہ ہیں اور درستی ثوابدید کم ہے، وہ خیر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر شر ہے۔ یہ عام پیمانہ بتا دیا گیا ہے، ورنہ معصوم تو کوئی نہیں۔ کون ہے جس سے غلطی نہیں؟ من ذا الذی ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، کون ہے جس نے کبھی غلطی نہیں کی، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو؟ کون ہے ایسا جس کے پاس صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں؟ تو کمی کوتاہی کس سے نہیں ہوئی ہے؟ غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ منہج کا ہے، راستے کا ہے، کہ وہ راستہ کون سا ہے جس راستے پر وہ صاحب علم چل رہا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، سب سے بڑا فساد تو یہ ہے کہ آدمی راستے ہی پر نہ ہو۔ جب ایک آدمی راستے ہی پر نہیں ہے تو اس کی غلطیاں آپ گن کے شمار کر کے پیش نہیں کر سکتے، نہ جانے کتنی غلطیاں ہیں اس کی، کیونکہ وہ راستے پر ہی نہیں۔ ایک آدمی اپنی راہ پر چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں ٹھیس لگ جائے، کہیں کوئی تکلیف دہ چیز پیش آ جائے، لیکن ہے وہ اپنے راستے پر، ٹھیس لگ کر کے، خون بہا کر کے، انگوٹھے توڑ کر کے منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک آدمی اپنی منزل تک پہنچنے والے راستے پر ہی نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے اپنی منزل پر پہنچے گا۔ اس لیے یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے کہ امت کے سلفی علماء سے عوام کو دور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے امت کے اندر، دنیا کے اندر، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو شیخ نے، امیر محترم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور طلبہ کو، عوام کو چاہیے کہ اپنے بڑے علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کریں جن کا راستہ منہج سلف ہے۔ میرے عزیزوں، ساتھیوں، احباب، بزرگوں، آج یہ پہلا دن ہے اس سلسلے کا، اور یہ تمہیدی باتیں ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزید اور کچھ باتیں فتنوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، کتنے حالات نازک ہو جائیں گے قرب قیامت۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہی وقت ہے، وہ یہی دور ہے، یہی 2022-23 کا یا 1443 کا دور، یا اسی آس پاس کا دور ہے جن کی طرف اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا ہے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ بہت سارے لوگ حدیثوں کو براہ راست کسی زمانے سے جوڑ دیتے ہیں، یہ دیکھو دور آ گیا ہے، زمانہ آ گیا ہے۔ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہونے لگی ہیں۔ یہ دیکھو اس طرح کے حالات دھیرے دھیرے پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ہم طے نہیں کر سکتے کہ اس حدیث کا مصداق یہ دور ہے، اس حدیث کا مصداق یہ سال ہے، ایسا ہم طے نہیں کر سکتے، اور نہ یہ مناسب ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایسی بات کہنا ہے جس کا علم نہیں ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سیشن یہاں ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 10-15 منٹ کے بعد اگلا والا سیشن شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو کامیابی کے ساتھ پڑھنے، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم
وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.